الہکم الہ واحد، تمہارا الہ معبود تو ایک اکیلا ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لانے والے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہیں اس حقیقت سے، وہم مستکبرون، اور وہ مغرور بھی ہیں. ظاہر ہے وہ خام خواہ کی مغروری ان کے اندر آئی ہوئی ہے، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. جو شخص اپنی زندگی میں اصلاح نہیں نہ کر سکتا تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس حقیقت کو اس نے فیس کرنا ہے نا اسی سے انکار کرتا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہتے ہیں کہ میرے قریبی جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ان کی تنظیم جوائن بھی کی ہوئی تھی، کہہ رہے ہیں وہ سالہ سال سے جمعے کا خطبہ سنتے تھے، ہر دوسرے تیسرے جمعے میں سود کا ذکر ہو جاتا تھا، اور سارے وہ تھے جو سودی کاروبار کرتے تھے. یہ انہوں نے ویڈیو میں سنایا ہوا ہے، کئی دفعہ سنا ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ تو وہ اکٹھے ہو کے آگے کہ جی آپ ہمارے اوپر ہی ویڈیو ریکارڈ کرا دیتے ہیں. اس طرف نہیں ان کا دماغ جا رہا کہ بھئی ہم وہ کام چھوڑ دیں. دوسرا، ڈاکٹر صاحب کوئی مینشن تو نہیں کرتے تھے کہ یہ سود کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے نفس کا گلٹ وہ انہیں ملامت کرتا تھا. تو ان کا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو باز کوئی نہیں آنا، تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم جمعہ آپ کے پیچھے نہ پڑا کریں. وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھنا چھوڑ کے کہ ہر جمعے ہمیں یہ سننا پڑے گا کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے. تو ٹھیک ہے، ہم اس حقیقت کو فیس تو نہیں کر سکتے نا، تو بہتر یہ کہ اس حقیقت سے آنکھیں بند کر. یعنی اگر کوئی کبوتر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں بند کر لے. آنکھیں بند کرنے سے وہ بلی اسے چھوڑے گی تو نہیں، وہ تو اس کی گردن مروڑ دے گی. تو بجائے اصلاح کے انسان آنکھیں بند کر لے. تو ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حقیقت کے انکاری ہو جاتے ہیں. لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تو پسند ہی نہیں فرماتا تکبر کرنے والوں کو. وہ تو بخاری میں حدیث ہے، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کھینچے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا. آج بھی آپ دیکھیں قبائلی سسٹم کے اندر وہ بڑے بڑے جو قبیلے کے سردار اور خان لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے کندھے پہ ایک چادر رکھی ہوتی ہے ایسے، وہ پٹکا ان کی عزت ہوتا ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کا پٹکا پکڑ کے کوئی کھینچے. تو یہ مثال کے طور پہ یہ بات بتائے گی. اس طرح لوگ پگڑی باندھتے تھے کہ یہ میری چادر ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا تکبر میری چادر ہے، یعنی یہ صرف اللہ ہی کو شائع ہے کہ وہ تکبر کرے. اور تو کوئی تکبر کر ہی نہیں سکتا نا کہ میں بڑی چیز ہوں. سب کی سب ہستیاں، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، وہ ادھار کی زندگی گزار رہے ہیں، ادھار کی ان کی نعمتیں. وہ خواہ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ کسی کو دے بھی دے تب بھی ہے تو مستعار نہ، ذاتی تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر تکبر نہیں انسان کر سکتا. اس لیے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. مسلم شریف میں یہ تفصیل کے ساتھ حدیث ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتیاں اچھی ہوں، ہم ذرا بن ٹھن کے رہتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ ظاہر ہے اس میں بھی ایک سمیل تو ہوتی ہے نا کہ باقیوں سے ممتاز نظر آنا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے لباس کو استعمال کرو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، حق قبول کرنے سے انکار کر دو. یہاں پہ حق قبول کرنے سے انکار ہی ہے. جب انسان حقیقت سے رخ پھیر لے، منہ چرا لے اور لوگوں کو حقیر سمجھو. اچھا لباس پہننا ضرور پہنے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. ایک امریکن مسلمان ہوا، اس نے اپنی لائف سٹوری پہ پوری کتاب لکھی، سر تسلیم خم ہے. ان 90s میں کتاب چھپی تھی، اس کا اردو ترجمہ ہوا سر تسلیم خم ہے. کافی انٹرسٹنگ باتیں تھیں. ایک اس نے بات یہ لکھی کہ مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ بڑے سے بڑا کوئی سٹیٹس والا بندہ ہو،
کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ پھر اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے. وہ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ کالے حبشی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اور پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ اس نے باقاعدہ لکھا. اور یہ میں نے جس زمانے میں پڑھی تھی نا، اس زمانے میں بریلوی تھا، اور ہمارے نزدیک تو پاؤں ملانا ہے ہی گناہ کا کام ہے. ہمیں کہاں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملایا جاتا تھا. صحیح بخاری 725 نمبر. یلزقو، فزیکلی ٹچ ہوتا تھا. تو میں نے کہا دیکھو یار، یہ مسلمان ہو کے بھی وہابی ہو گیا. یہ میں دماغ میں اس وقت بھی یہ چیز آئی. پھر اس نے بڑی باتیں اور بھی لکھی. اس نے کہا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ تکبر یہاں پہ نہیں ہے. حج کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں، کوئی بادشاہ ہے، فقیر ہے، 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں سفید کلر کی، کاٹن کی پہنی ہوئی ہیں. کتنی مہنگی وہ کاٹن لے لے گا، ہے تو چادر ہی ہے، کفن ہی ہے جو اس نے اوڑا ہوا ہے. اور یہ اتنا دردناک اور خوفناک منظر ہوتا ہے. میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ گیا نا، تو وہ بوئنگ 747 تھا، اس میں آلموسٹ کوئی 400 مسافر آتے ہیں. وہ سعودی عرب جا رہا تھا. سعودی عرب جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ ساروں نے عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے. یہ یعنی 2002 کی میں بات کر رہا ہوں. تو آلموسٹ ہم اینڈ پہ نا جہاز میں انٹر ہوئے. مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے. احرام پہنا ہوا ہے، جیسے ہی میں جہاز میں انٹر ہوا، میں نے آگے سے پیچھے تک دیکھا، لگتا ہے سارے مردے بیٹھے ہوئے. سب نے وہ سفید پہنا ہوا تھا لباس، تو لگ رہا تھا کفن پہن کے بیٹھے. مجھے اس دن اس چیز کا احساس ہوا کہ یار یہ آخرت اورینٹڈ بھی کیا گیا. یعنی کفن ہے، انسلی چادریں ہیں. میں خوف کھا گیا کہ سارے ایک کلر کے سفید. اور یعنی ہم نے تو سفید کلر مردے کو اسی حالت میں دیکھا ہوا ہے نا، یعنی زندہ مردے ہیں جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے. حالانکہ خود بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا، لیکن خود پہنا ہوا تو بندہ شیشے پہ نہیں سامنے دیکھ رہا ہوتا. آپ جہاز میں انٹر ہو، آگے سے پیچھے تک آپ کو سارے کے سارے سفید لباس میں بیٹھے ہوئے، سر ننگے ہیں ان کے، تہمت پہنی ہوئی ہے، اوپر چادریں ہیں، اور کوئی رنگ نظر نہ آئے، بندہ خوف کھا جاتا ہے. اور اس کے اندر عاجزی بھی کتنی ہے. کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی ریڈی بان ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، سب کے سب ایک جیسا لباس. اور یقین کریں ڈنگ بھی سب کا نکلا ہوتا ہے حج کے دنوں میں. یعنی یہ چیز میں نے آبزرو کی. یہاں تو بڑے خبتی ہوتے ہیں نا لوگ، نمازی بھی، بڑا تکبر ہوتا ہے. حج میں میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، میں نے وہاں کسی کو تکبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آیا نا کہ حج جو کرے گا نہ وہ کسی سے جھگڑا کرے، ہاں، نہ کوئی گالی گلوچ کرے، تو پھر حج مبرور ہے اس کے لیے. تو سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح سارے ڈرے ہوتے ہیں نا کہ کوئی داڑھی کا بال ٹوٹ گیا تو دم واجب ہو جائے گا، اس سے بھی لوگ ڈرے ہوتے ہیں کہ کسی کو کندھا نہ لگ جائے، کسی کے ساتھ منہ ماری. وہاں کچھ سوچتا ہی نہیں حرام کی حالت میں کہ اس نے کسی سے بدلہ بھی لینا ہے. غلطی سے بھی کسی کے ساتھ پاؤں ٹچ کر جائے، کندھا ٹچ کر جائے، سب ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں، یار میرا کہیں آج ہی نہ جاتا رہے. اور وہاں لاکھوں کی بلکہ ملینز کی گیدرنگ کے اندر آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے. اتنا ڈسپلن. یہ جو بھگدڑ مچتی تھی نا مینا کے اندر، وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی تھی. ادروائز وہ اس وجہ سے نہیں کہ لوگ جان بوجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے، وہ تو اب انہوں نے مینج کر لیا. اس کا آسان طریقہ ہے، وہ پہلے بھی مینج کر سکتے تھے. چوڑے راستے انہوں نے بنا دیے، ٹائمنگ سیٹ کر دی ہے. اب آپ نے سنا ہے کبھی کہ مینا میں بھگدڑ سے اتنے لوگ مرے؟ مجھے یاد ہے 94 میں جب میرے والدین پہلی دفعہ حج پہ گئے تو وہ بہت بڑے لیول کی بھگدڑ مچی تھی. ہزاروں لوگ اس میں، پاکستانی بھی اس میں سینکڑوں کی تعداد میں تھے جو شہید ہوئے تھے وہی کنکریوں کے دوران. اب لاکھوں کے مجمع میں بلکہ ملینز کے مجمع میں چند ہزار تو نظر آتا ہے تھوڑا فگر ہے، لیکن اگر ایبسولوٹلی دیکھیں تو بہت بڑا فگر ہے. تو اس طرح کی بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی. اب تو اس کو بھی مینج کر لیا گیا. بہرحال عاجزی، انکساری وہ آپ کو وہاں نظر آتی ہے. اور انسان کوئی شایع نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. انہ لا يحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. کسی حد تک تو یہ بات درست تھی کہ اگلی امتوں کے واقعات تو قرآن میں آئے ہیں، لیکن یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ریالٹی ہے، ریئل ہسٹری ہے، اور اس سے بھی عبرت حاصل کی گئی ہے. سٹوری کے طور پر نہیں ہے جو آپ فلم کی ایک سٹوری سنتے ہیں یا فلم کو دیکھتے ہیں تھیوریٹیکل نہیں، کہ حقیقتاً ہے.
اور پھر پیغمبروں کی قوموں پر جو عذاب آئے وہ حقیقت میں آئے، اس تکلیف کو کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں، وہ اٹلی کا ایک شہر ہے جس پہ آتش فشاں پھٹا تھا، لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، وہیں بیٹھے رہ گئے ہیں، پتھر بن گئے ہیں، کوئی باہر نکلے ہوئے تھے، وہیں ان کے اوپر لاوا گرا، ان کے وہ سارے کے سارے جسم اسی طریقے سے سٹور ہوئے ہیں۔ ابھی بھی لوگ وہاں پہ جا کے اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں، لیکن جس تکلیف سے وہ اس وقت گزرے وہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جب ایٹم بم گرائے گئے ہیں، 1.5 لاکھ بندہ اسی وقت ایویپوریٹ ہو گیا جی۔ ظاہر ہے جب لاکھوں سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ایک جگہ کا رائز کر جائے تو انسان جلے گا تو نہیں، ڈائریکٹ ایویپوریٹ ہو جائے گا، جو جدت ہے وہیں رہ گیا۔